حضرت علی نے مکان نہیں بنایا ساری زندگی، مکان نہیں بنایا، کوئی کاروبار نہیں کیا ساری۔ اب اس پہلو پہ بھی ذرا غور کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لیے، بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں، حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان۔ حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے بھائیو نہ مکان ہے نہ گھر ہے نہ کچھ ہے، رشتہ کیسے مانگ لوں گا، تو جا تو صحیح، ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں گیا اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے یار تھے نا تیار کر کے بھیجا، مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے ہیں، لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی بولنے کی۔ سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا، حضور نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ تو میں خاموش، پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش، پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش۔ کہتے ہیں دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ حضرت علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالا ہے۔ میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاس باغ میں گئے تھے، وہ تینوں گئے تھے، مجھے انہوں نے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں رسول پاک مسکرا دیے، فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا، رب کریم نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے، تیرے لیے فیصلہ ہو گیا ہے، فاطمہ کا تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ حضرت علی سیدہ فاطمہ کو بیاہ کے لے گئے تو حضرت زید بن حارثہ کے مکان میں کوئی مکان نہیں۔ وہ بھائی تو دولت دے کے بیٹی کی شادی کرتا ہے، سرمایہ دے کے پھر دعا کراتا ہے، دعا کریں اللہ میرے داماد کو ہدایت دے دے۔ میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقویٰ دے کے، پرہیزگاری دے کے، دینداری دے کے، اس شخص کو بیٹی دی جو السابقون کے درجے میں شامل، جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ کے درجے میں شامل، ان کو اپنی بیٹی دی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو میں بیاہ کے لایا، سارے گھر کے کام حضرت فاطمہ نے کیے، میں مزدوری کرتا 2 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، زور سے اثر کے درمیان کام کرتے، 2 کلو کھجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھی۔ باغ کا مالک کہنے لگا علی تھوڑا کام اور کر لو، فرمایا 2 کلو ہو گئی بڑی ہیں، 1 کلو میرے بچے کھائیں گے، 1 کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے۔ تو کہا علی کل کیا کرو گے؟ فرمایا کل جو رب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا۔ تو بندہ مشورہ دینے لگا، مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے، مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ۔ کہا علی جائز پیسے کو اکٹھے کر لینے چاہیے، کیا حرج ہے، جائز اکٹھے کر لیں۔ شیر خدا نے ایک جملہ کہا پر شیروں جیسا کہہ دیا۔ حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، لہذا نہ میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ عذاب والا کام کرتا ہوں، میں اکٹھے ہی نہیں کرتا، نہ بندہ عذاب کے چکر میں پڑے نہ عذاب کے چکر میں پڑے، میں اس رستے جاتا ہی نہیں۔ مولا کائنات شیر خدا اور بھائی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی رو پڑتا ہوں۔ کون سی بات؟ فرمانے لگے میں کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو مولا علی شیر خدا کوفے کے چوک میں کھڑے تھے اور ہاتھ میں زرہ پکڑی ہوئی تھی، وہ والی زرہ جو بدر میں بھی ان کے پاس تھی، وہ والی زرہ جو احد، حنین، خندق اور خیبر میں بھی ان کے پاس تھی، زرہ پکڑی حضرت علی نے اور شیر خدا کہہ رہے ہوں بھائیو میری زرہ خرید لو، میری زرہ، امیر المومنین ہے اس وقت، امیر وقت ہے، بادشاہ ہے کوفے کے بازار میں، او بھائی میری زرہ خرید لو، یہ بڑی نسبت والی ہے، بدر احد حنین میں میرے ساتھ رہی۔ اور شیر خدا فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے جب علی نے یہ لفظ کہے تو میری چیخیں نکل گئی۔ حضرت علی فرمانے لگے اگر میرے پاس نیا تامر خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا، نیا تامر خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں کبھی نہ بیچتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زندگی گزاری پاپردہ، پرہیزگاری، درویشی، سادگی، ساری زندگی کسی کا شکوہ نہیں کیا مولا علی، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا ظفر الدین بہاری، انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں حضور معراج پہ گئے تو وہاں سے ایک جبہ لائے، ایک کمرے میں داخل ہوئے، جنت کے کمرے میں صندوق کھولا سرکار نے، ایک جبہ نکلا تو کہا اللہ میں لے جاؤں، تو رب کریم نے فرمایا ابھی مجھے پتا ہے تو لے کے جائے گا پر پہننے کا نہیں، کسی نہ کسی غلام کو دے دے گا۔ کہا مولا وہ تو پھر تیرا فضل ہے۔ رب کریم نے فرمایا محبوب اسے دینا جو میرے راز تک پہنچ جائے گا، اس کو دینا جو میرے راز تک پہنچے۔ حضور جبہ لے کے آئے، علامہ بہاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، فرمایا جبہ بڑی برکت والا ہے، اسے پہن کر بڑی برکت ملے گی، اگر میں تجھے دے دوں، یہ جبہ اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر کہنے لگے حضور ساری دنیا میں سچ پھیلا دوں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں تو اللہ کے راز تک نہیں پہنچا۔ حضرت عمر کو بلایا، کہا فاروق اعظم اگر آپ کو دے دوں تو کہا حضور عدل سے بھر دوں گا ساری کائنات، فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر راز الہی تک نہیں پہنچا۔ عثمان اگر تمہیں دوں تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے لگے حضور اگر مجھے ملا تو میں حیا کی چھاؤں کر دوں گا، ہر جوان ہر بچی کے لیے حیا کے فیصلے کروں گا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے۔
حضور نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تو مراد تک نہیں پہنچا. میرے رسول نے مولا علی کو بلایا، پاس بٹھایا، فرمایا علی اگر یہ جبہ تجھے دوں تو کیا کرے گا؟ حضرت علی نے آنکھ کھول کے حضور کا چہرہ دیکھا، عرض کرنے لگے محبوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا، میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا مخلوق کے ابوں پر، میں چھپاؤں گا اس جبے کی برکت سے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا تو رب کے راز تک پہنچا ہے، جبہ تیرا ہی بنتا ہے، تو پہنچا ہے اللہ کے راز تک. میرے حبیب کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ، کیا بات ہے اس شیر خدا کی بھی. کتب حدیث میں سب سے زیادہ فضیلت کی حدیث ہے مولا علی شیر خدا کی. کیا شان پائی ہے، کیا مرتبہ پایا. 9 سال عمر تھی جب کلمہ پڑھا تھا. ویسے میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ شروع سے کلمہ پڑھتے تھے اس لیے کہ پلے ہی حضور کی گود میں ہے. 9 سال کی عمر تھی جب باقاعدہ حضرت علی نے کلمہ پڑھا. 9 سال کی عمر. اللہ کے محبوب نے نہ کل صحابہ کو بٹھا کے کہا، اپنے کل رشتہ داروں کو، اہل قریش کو، کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کون کون میرے ساتھ چلے گا. کھانا کھانے سارے آ گئے. جب کہا اللہ تعاون کون کرے گا تو سب چپ کر گئے. جب کہا میں اللہ کا رسول ہوں تو پیچھے کون چلے گا. آگے لگ کے چلنا بھی آسان ہوتا ہے، ساتھ مل کے چلنا بھی آسان ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، وہ مشکل ہوتا ہے، وہی لوگ چل پاتے. کون پیچھے چلے گا، میں اللہ کا نبی ہوں. تو سب سن گیا، لوگ خاموش ہو گئے. تو حضرت علی کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، قد بھی میرا چھوٹا تھا، عمر 9 سال کی، کھجور کھا رہا تھا، کرتا لمبا پہنا تھا. جب کوئی نہ بولا تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوری کھجور بھی نہیں کھائی، ابھی منہ میں تھی، باقی کی میں نے ویسے ہی ساری نکال لی، بعد میں کھا لوں گا. اور وہ کھجور میں نے جیب میں ڈال لی کہ دیر نہ ہو جائے. اور آپ فرماتے ہیں میں پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا اور میں نے دونوں بازو کھڑے کر کے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں نہ بولتے، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شعبہ، ابو سفیان نہیں نہ بولتے تو نہ بولے. حضور آپ پریشان نہ ہو، انا حافظوں کا یا رسول اللہ، انا ناصروں کا یا رسول اللہ. حضور میں ہر دشمن کے مقابلے میں آپ کی حفاظت کروں گا، دین کے ہر کام میں میں آپ کی مدد کروں گا. کہاں حضرت علی نے دوستی لگائی، کہاں 9 سال کی عمر میں، کہاں دوستی. پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کھڑے پر پریا اس دا جانیے جس دا. تو حضور میں اور پھر حضرت علی ہر میدان میں آپ کو نظر آئے. ہر میں، بدر میں بھی مولا علی، احد میں بھی مولا علی، خندق میں بھی مولا علی. خیبر والے دن آنکھیں دکھتی تھی اور میرے حبیب نے فرمایا اسے بلاؤ، جھنڈا بھی اسے دینا ہے اور فتح بھی اللہ اسی کے ہاتھ پہ عطا فرمائے گا. یعنی تکلیف بھی تھی، آنکھیں دکھتی تھیں. حضرت علی بظاہر بیمار تھے لیکن حضور نے فرمایا چونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہے وہی آئیں گے، میدان میں نکلیں گے. ہر صحابی شان والے. حضرت ابوبکر صدیق کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے، جناب عمر، جناب عثمان، طلحہ و زبیر، ہر ایک کی کیا بات ہے. لیکن میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر میدان میں انہیں یاد کیا اور وہ ہر میدان میں پہلی صف میں نظر آئے. 63 سال عمر تھی حضرت علی کی. کوفے کے بازار سے گزر رہے تھے، ایک کافر نے آ کے خنجر مارا اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی داڑھی سے جب خون نکلا نا، وہ 9 سال کی عمر میں وعدہ کیا تھا کہ میں دین کا مددگار بنوں گا. اور جب 63 سال کی عمر میں زخم لگا کوفے کی گلی میں، تو جناب علی نے اپنا خون دیکھا اور جب زمین پہ گر رہے تھے تو پتہ کیا کہہ رہے تھے، فزت برب الکعبہ. لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں نے آج اپنا وعدہ نبھا دیا. لے سجنا اسا توڑ نبھائی، لے سجنا اسا توڑ نبھائی تے جان دتی راہ تیرے. ختم ہو گئی بات. لے او سجنا اسا توڑ نبھائی. عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی تے پھر مینوں کھیڈاں بھول گئی. میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے، پھر وہ یاد روندیاں ہی رول گئیاں تے حیدر شاہ اس گلی کدے بھی نہ رولدی، پر ہن تے رول گئیاں تے بلے شاہ دی ہو جانے. سانو اپنی توڑ نبھا لیندے. عزیزو یاد رکھو اللہ رسول سے رشتہ نا ہر لمحہ نبھاؤ. میں نے جمعے والے دن بھی کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شب برات کو لوگ رو رو کے دعا مانگتے ہیں. میں نے معراج شریف کی رات زیادہ دعا نہیں منگائی. میں کہتا ہوں کہ اتنا مسلمان ساری رات رو رو کے دعا مانگتا ہے تو سویرے کرپشن تو پھر بھی نہیں ختم ہوتی. توبہ کا ترجمہ یہ ہے کہ پچھلے گناہوں پہ شرمندہ ہوں تو آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں. یہ توبہ ہے. یہ بولیے. اب دیکھیں نا ہر مسجد میں رش ہے، اللہ کا فضل ہے. ہم تو ویسے چھوٹے لوگ ہیں لیکن الحمدللہ تعالیٰ یہاں بھی کوئی جگہ نہیں بیٹھ رہے اٹھنے کی. لیکن کیا یہ رسم ہے کہ استغفر اللہ رو رو کے دعا مانگی اور سویرے اسی طرح جھوٹ بولنے کا ارادہ چھوڑا ہی نہیں، فریب چھوڑا ہی نہیں؟ یہ کوئی رسم ہے؟ یہ کوئی ایکٹنگ کرنے آئے ہیں مسجد میں؟ ایک دستک دے رہا ہوں آپ کو، سمجھا رہا ہوں. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے بعد غیبت نہیں کروں گا، آج کے بعد حرام
نہیں کھاؤں گا, کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دوں گا, ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا, کسی کی عزت کو نہیں اچھالوں گا. یہ توبہ کا معنی ہے. لیکن ساری رات روتے رہے اور سویرے پروگرام یہ ہے کہ دکان پہ جاؤں گا تو جھوٹ بولوں گا, کم ناپوں گا, کم تولوں گا, تو یہ توبہ ہے؟ لیکن نا مجھے پتا چل جائے کہ ایک بندہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے پر وہ جھوٹا ہے, وہ میری تعریفیں کر رہا ہے پر جھوٹا ہے, مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن اللہ رسول کی بارگاہ میں ساری رات رو رو کے ہائے ہائے کرنا, سویرے پھر وہی پروگرام. میرے رسول کریم نبی رحمت علیہ السلام, مکے کا زمانہ اسلام پر غربت تھی, کمزوری تھی. قبیلہ زبید کا ایک شخص مکے آیا, زبیدی. ایک مکے میں منڈی لگتی تھی, اس کا نام تھا حضورہ. یہ جو حضورہ منڈی تھی, اس منڈی پر ابو جہل کا قبضہ تھا. آج کل تو نہیں قبضہ ہوتا منڈیوں پر کسی کا, حضورہ نامی منڈی پہ نا ابو جہل کا قبضہ تھا. اونٹ بڑے خوبصورت تھے, شاندار تھے. اس نے کہا میں نے بولی دینی. ابو جہل نے اعلان کیا خبردار کوئی بولی نہ دے. بڑی دور تھا قبیلہ زبید, وہ آدمی واپس لے جا نہیں سکتا تھا, مجبور ہو گیا. ابو جہل کہنے لگا چوتھا حصہ قیمت دوں گا اور اونٹ تمہیں دے کے جانے پڑیں گے, یعنی اگر لاکھ کے ہیں تو 25,000 کے دو. بندہ بڑا پریشان ہوا, چودھریوں سے بات کی تو کہنے لگے بدماش بڑا ہے, ہم شریف لوگ ہیں. شریف اور بزدل میں, بزدلی کو شرافت کا نام نہ دو, پکی بات کر رہا ہوں. شریف اور بزدل میں شریف ضرور بنو پر بزدل نہ بنو. جی ہم جی شریف لوگ ہیں جی, وہ کیا مطلب. کوئی پاس نہ آیا, وہ بیچارہ نہ کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گیا. کہنے لگا میں کدھر جاؤں یارو, میں واپس بھی نہیں لے جا سکتا, اور چوتھے حصے میں دے کیسے جاؤں, اتنا نقصان. وہ رو رہا تھا تو کہیں حضرت زید بن ارقم نے سن لیا. آپ فرمانے لگے کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا یار میں نے تو اہل عرب کی تعریف سنی تھی, میرے ساتھ کھڑا ہی کوئی نہیں ہوتا. تو آپ فرمانے لگے تو نے عربی دیکھا ہی کب ہے؟ اگر کائنات کا حسین و جمیل عربی دیکھنا ہے تو جا حرم مکہ میں بیٹھا ہے. مکھ چند بدر شاہ شانی ہے تے متھے چمک دی لاٹ نورانی, کالی زلف تے اکھ مستانی, مخمور اکھی ہے مت بریاں سبحان اللہ. ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل, کتھے مہر علی تو کتھے تیری سنا, مشتاق اکھی کتھے جال. تو نے دیکھا کب ہے؟ اگر عربی دیکھنا ہے نا تو وہ بیٹھا ہے. جا کے حرم میں ٹیک لگائے, مظلوموں کے والی, غریبوں کے ماوا, رسول رحمت, ایک سادی سی چادر اوڑے حضور بیٹھے تھے. وہ زبیدی کہتے میں آیا, نبی کریم کو بات سنائی. حضور فرمانے لگے این الجمل کا, او کدھر ہے تیرے اونٹ؟ عرض کی حضور وہ وہاں ہیں. فرمایا چلنا. حضور کوئی بولی نہیں لگا رہا, کوئی خرید نہیں رہا. ابو جہل گھنٹا پڑا, اس کے ڈر سے سہم گئے. حضور فرمانے لگے چلنا میں بولی لگاتا ہوں. اور دیکھو نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا, خود خریداروں شامل آ کے مولا ہو گیا. نبی کریم نے حضرت صاحب بن نبی وقاص کو بلایا, حضرت عمر کو, حضرت ابو بکر کو, مدد کے لیے نہیں. حضور فرمانے لگے میری جیب میں پیسے تھوڑے ہیں, ظاہری طور پہ تھوڑے ہیں, ورنہ تو کائنات کے خزانوں کی کنجیاں حضور کے پاس. تھوڑے تھوڑے پیسے دو, بھی بولی دینی ہے. سب سے پیسے لیے, چلو بولی لگانے چلے. حضور آئے, اللہ اکبر, یہ میرے رسول کا طریقہ ہے. آؤ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں. ابو جہل بیٹھا ہے بڑی مسند پہ, قربان جاؤں مدینے والے حبیب. وہ زبیدی کہتا ہے اس کے کپڑے مہنگے تھے, حضور کے سادے تھے. اس نے بڑی پگڑی باندھی تھی, حضور کی سادی تھی. کہتے وہ آنکھیں اٹھا کے بات کرتا, مدینے والے نبی آنکھیں جھکا کے بات کرتے. وہ بولتا جاتا, حضور تھوڑے تھوڑے سادے سادے ٹھہر ٹھہر کے جملے بولتے. کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس کے ساتھ آ کے حضور بیٹھ گئے اور فرماتے ہیں میرے رسول کریم نے اپنا جبہ سیدھا کیا, پگڑی کو حضور نے سیدھا کیا اور فرمایا چل لگا بھائی بولی. ایک اس نے لفظ بولے, پھر حضرت ابو بکر نے بولی دی, پھر حضرت عمر نے دی, پھر سعد بن نبی وقاص نے دی, پھر زید بن ارقم نے دی, پھر رسول کریم نے دی. وہ کہتا ہے جتنے میں بیچنا چاہتا تھا نبی پاک نے ڈبل میں میرے اونٹ خریدے, ڈبل میں اونٹ خریدے میرے رسول. سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی کبائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. اور میرے اعلیٰ حضرت کہنے لگے جاؤ جا کے اعلان کر دو, غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا, بے کسوں کا سہارا. جاؤ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خریدا مال, اور حضور سید عالم وہاں سے نکلے, اور نکلتے وقت حضور فرمانے لگے ابو جہل تیری آج شکایت آئی ہے, آج کے بعد نہ آئے. مکہ سارا اس کے ساتھ ہے, حضور کی مخالفت ہو رہی ہے. 40 لوگ ہیں صرف کلمہ پڑھتے, اور دین کا کام دار ارقم میں قید ہو کے کرنا پڑتا ہے. لیکن جب ظالم کے خلاف نکلے ہیں تو پھر دار ارقم میں بند ہو کے نہیں, پھر میدان میں نکلے اور فرمایا آج کے بعد تیری شکایت نہ آئے. کہنے لگا جی بالکل نہیں آئے گی, میں آپ کو موقع نہیں دوں گا. حضور چلے گئے تو پیچھے سارے کافر اس کے گرد اکٹھے ہو گئے. کہنے لگے ہم پہ تو بڑا روب ڈالتا ہے, اب تجھے کیا ہوا, پانی پانی ہو گیا, تو کیا کون سا سانپ سونگ گیا, بولا ہی نہیں. کہنے لگا مجھے لات و منات کی قسم, جب مصطفیٰ کریم میرے پاس آئے تو ان کے ساتھ ایسی ایسی طاقتیں تھیں,
نیزے تھے، برچیاں تھیں، بھالے تھے. مجھے لگتا تھا میں نے سی کی تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. کہنے لگے جا پاگل ہو گیا، ان کے پاس تو چھڑی بھی کوئی نہیں تھی، وہ تو خالی ہاتھ ہیں، بکواس کرتا ہے، کچھ بھی نہیں تھا. کہنے لگا مانو نہ مانو، ان کے پاس بڑا کچھ تھا. اور اگلی بات جو اس نے کی وہ تاریخ میں محفوظ ہے، وہ تاریخ میں محفوظ ہے، وہ تاریخ میں محفوظ ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے. ابو جہل کہنے لگا اٹھتے ہی کہ مجھے لگتا ہے جب تک محمد ابن عبداللہ موجود ہیں یہ ہمیں ظلم نہیں کرنے دیں گے، یہ ہمیں کوئی زیادتی کرنے. تاریخ میں محفوظ ہے جملہ ابو جہل کا. کہنے لگا جب تک یہ موجود ہے ہمیں کوئی زیادتی کرنے. حضرت فرمایا کرتے تھے زندہ نبی کے ماننے والوں زندہ بن کے زندگی گزارو. زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں؟ جو قومیں سر اٹھا کے جیتی ہیں وہ زندہ ہوتی ہیں. اس لیے اپنی زندگی میں حق کے خود اختیاری پیدا کریں، جینا سیکھیں، لڑنا سیکھیں، میدان میں رہنا سیکھیں. سہم سہم کے وقت نہیں گزرے گا، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. لہذا حق لینا سیکھیں، حق پر کھڑے ہونا سیکھیں، اپنے مزاج میں یہ باتیں پیدا کریں. مجھے خاتون نے پوچھا، میرا بھائی کہتا ہے حصہ لے لے پھر میرے مرے کا منہ نہ دیکھنا. میں کہ پتر تو حصہ لائے نہ منہ ویکھی ہوگا، کوئی ضرورت نہیں. ایسے ظالم کا منہ ویسے بھی نہیں دیکھنا چاہیے جو بہنوں کا حصہ کھا جائے. میں نے کہا تو منہ دیکھنے کی کوئی ضرورت ہے؟ یہ کوئی بلیک میلنگ ہے. ابا کہتا ہے حصہ لے لو منہ نہ دیکھنا. میں کہا بالکل نہ دیکھی تو، بلکہ آنکھ میں دیکھنا بھی نہیں چاہتی. تو ادھر رکھ، اللہ رسول نے مقرر کیا میرا حصہ. کیا فلسفہ ہے ہمارا؟ جو بات غلط ہے اس پہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہو. جائز بات پہ ڈٹنا سیکھو. آپ جب ڈٹ جاتے ہیں نا تو پھر اللہ مدد کرتا ہے، پھر اللہ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ فرشتے بھی نازل کرتا ہے. حضور نے فرمایا جو جان کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی شہید، جو مال کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی شہید، جو دین کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی، جو خاندان کی، اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی. اتنا بڑا درجہ حضور نے بیان کر دیا ہے. تو کبھی بھی زندگی میں ظالم کے سامنے سرنگو نہ ہونا، کچے پلپلے ہونے کا کبھی بھی اظہار نہ کرنا، کھڑے رہنا. جو کھڑا رہتا ہے رب اس کے ساتھ رہتا ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ نے بھی لکھا ہے، ابن حشام نے بھی لکھا، البدایہ بن نہایا میں بھی ہے. کچھ تو لوگ ایک ایک دو دو کر کے مسلمان ہوئے نا، کچھ قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہوئے. بنو عراش ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک شخص مسلمان ہوا، پھر سارا قبیلہ مسلمان ہوا. وہ کہتا ہے میں نا مکہ مکرمہ آیا. یہ وہ دور تھا جب نبی پاک علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت فرمایا تھا، اور وہ اسلام پر غربتوں کے دن تھے. سارا مکہ جب جتھا ہو جاتا ہے پھر تو بندے کی بڑی بات ہوتی ہے نا، اور جب ایک ایک دو دو سنگی ہو تو پھر مشکل ہوتا ہے. غربتوں کے دن تھے. کہتے ہیں میں مکے آیا، میں چھوٹا سا کاروباری تھا، بیوپاری تھا، تاجر تھا. میں گاؤں سے جانور خریدا کرتا تھا، شہروں میں بیچا کرتا تھا. کہتے ہیں میں نے نا 2 اونٹ یا 2 گھوڑے، مختلف کتب میں مختلف لفظ ملتے. کہتے ہیں وہ 2 اونٹ میں گاؤں سے لایا، مکے میں نے بیچنے تھے. جب میں مکے پہنچا تو پہلی ملاقات ہی ابو جہل سے ہو گئی. مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعویٰ کیا نبوت کا، اس کے قریب نہیں جانا. کہتے ہیں میں نے کہا یار مجھے تو پتا بھی نہیں تھا، یہ تو تعارف تم نے کرایا ہے. تو کہنے لگے ان کے قریب نہیں جانا. کہتے ہیں میں بڑا کم دائیں بائیں تو آتا تھا، مکے میرا کم آنا جانا رہتا تھا، قریب نہیں جانا. میں نے کہا چلو نہیں جاتے. کہتے ہیں اسے اونٹ پسند آ گئے، اس نے خرید لیے. میں نے کہا پیسے؟ تو کہنے لگا کل دے دوں گا. اگلے دن میں اس کے گھر لینے گیا تو کہنے لگا کل دوں گا. ہوٹل بھی نہیں ہوتے تھے، پردیسی بیچارے، بڑے ان کے لیے مشکلات ہوتی تھی کسی دوسرے شہر میں رہنا. کہتے میری کل جمع پونجی بھی وہی تھی جو میں نے لگا دی. تیسرے دن میں گیا تو میں نے کہا یار میرے پیسے دے، میں غریب آدمی ہوں اور میرے تو بچے انتظار کر رہے ہیں اور میں سڑک پہ سو کے وقت گزارتا ہوں، میرے پیسے دے میں جاؤں. کہتے میں نے دبا کے بات کی تو ابو جہل کہنے لگا جا دوڑ جا، جہاں سے ملتے ہیں لے لے. کہتے پردیس تھا، انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی، کخ جنا تو پارے. کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ کہتا جا دوڑ جا. میں کانپنے لگا. میں نے لوگوں سے پوچھا چودھری کہاں بیٹھتے ہیں، سردار کہاں؟ انہوں نے کہا حرم مکہ میں جو ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں وہ ہمارے سردار ہی ہیں. کہتے ہیں میں وہاں پہنچا، اتبا، اتیبہ، شیبہ، اخنس بن شریح، ابو سفیان سب بیٹھے تھے. میں قریب گیا، میں نے کہا مکے کے سرداروں میں تمہارے شہر میں لٹ گیا، میرے لیے مشکل بن گئی. کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ایک آدمی نے مجھ سے 2 اونٹ خرید لیے، وہ میری کل کمائی تھی، پہلے تو آج کل کرتا رہا، اب کہتا جا دوڑ جا، کچھ نہیں ہے، میری مدد کرو. کہتے ہیں اتبا بولا. کہنے لگا کس کی طاقت ہے ہمارے ہوتے ہوئے تیرے پیسے دبا جائے؟ کہتے ہیں جب اس نے یہ کہا تو میرے اندر امید کی کرن چمکی کہ مجھے مل جائیں گے. کہتے کون ہے بتا؟ میں نے کہا کہ ابو جہل. کہتے اس نے ساتھ ہی نا گردن جھکا لی. کہنے لگا وہ تو بہت بڑا گنڈا ہے، وہ کہاں الجھ گیا، وہ تو پیسے نہیں ملتے. کہتے اب تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی. یہ تاجر کا جب ڈوبتا ہے تو خودکشی کرتا ہے مال، اس لیے کہ جب کسی انسان کی کل پونجی، ایک تاجر کے ساتھ بہت سارے لوگ وابستہ ہوتے ہیں، یہ دولت کی محبت نہ سمجھے، اس کو بہت بڑا الجھاؤ ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں جب لوگ عروج پہ ہوتے ہیں تو سجن بھی بڑے ہوتے ہیں، اور جب انسان ڈوبنے لگتا ہے تو اس کا ہاتھ بھی کوئی نہیں تھامتا. ساری عمر یہ آٹا گد ہے، لکھا کیتے نہیں پیڑے، وقت آئے کہ محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا ڈیڑے. آپ کو پتا ہے کوئی قریب بھی نہیں آتا غربت کے دنوں میں. کہتے ہیں میں کانپنے لگا، اب میں کیا کروں گا، میری بیٹیاں میرے بچے تو رہیں گے، پھر دیکھنا میری طرف.
کہتے ہیں سامنے نا بیت اللہ شریف کے ساتھ ٹیک لگا کے آمنہ کے لال بیٹھے تھے، سادہ سا لباس، سادہ سا. حضور نہ کوئی تسبیح پڑھ رہے تھے. اتبا نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نہ باشد، پبتی کسی مذاق کیا، کہنے لگا وہ بیٹھے نا وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتے وہ. کہتے اس نے یہ کہا اور باقی ہنسنے لگے. مجھے سمجھ نہ آئی کہ بھیجتے بھی ہیں اور ہنستے بھی ہیں. انہوں نے تو معاذ اللہ مذاق کیا نا کہ آج کل تو بڑا سارا مکہ مخالف ہے، تو وہ کیسے جائیں گے؟ ابو جہل سب سے بڑا مخالف ہے. کہتے میں نا آہستہ آہستہ قریب گیا حضور. غریب آدمی ڈرتا ہے نا بیچارہ، وزیروں سے بھی پیروں سے بھی کامتا رہتا ہے. کہتے میں آہستہ آہستہ قریب گیا اور پیچھے جا کے بیٹھ گیا. میرا دل تھا کہ وہ فارغ ہو کے میری طرف دیکھیں گے، تب میں ڈر رہا تھا، سہم رہا تھا. لیکن کہتے میں قربان جاؤں ابھی میں پورا بیٹھا بھی نہیں تھا کہ مدینے کے چاند نے میری طرف رخ پھیر لیا. حضور نے رخ پھیرا. کہتے ہیں دو جملے نبی